السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ یہاں تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، صنعتیں۔ آج اس پر ہم بات کریں گے اور جانیں گے یہ مختلف قسم کی جو صنعتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اس پر پوسٹ کی جا چکی ہے، لیکن یہ ویڈیو پہلے والی ویڈیو سے انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ تو چلیے ہم لوگ سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صنعت تضاد۔ شعر میں ایسے الفاظ کو ایک ساتھ لایا جائے جن میں باعتبار معنی تضاد یعنی ضد پائی جائے، جیسے اسے فکر کیا سزا و جزا کی، تیری آرزو جس نے صبح و مسا کی۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سزا اور جزا، صبح اور مسا، یعنی دونوں کو ضد کے روپ میں استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے شعر میں دیکھیں، امیر شہر کو اس سے غرض کیا، فقیر شہر کب سے دربدر ہے۔ اس شعر میں آپ نے دیکھا پہلے مصرے میں ہے امیر، دوسرے مصرے میں ہے فقیر، تو اسے کہتے ہیں صنعت تضاد، جس میں تضاد ہو۔ اس کے بعد ہے صنعت لف و نشر، کسی ایک شعر میں کچھ الفاظ کو لپیٹ کر بیان کرنا، پھر دوسرے شعر میں ان الفاظ کو کھولنا۔ یہ ایک مصرے میں بھی ہو سکتا ہے اور دو مصروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، جیسے تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس سے بیمار جدا۔ یہاں رخسار کو گل اور چشم کو نرگس سے بیمار کہا گیا ہے۔ صنعت سوال و جواب، یہ علم بدیع کی ایک ایسی صنعت ہے جس میں شعر کے اندر ہی سوال کیا جاتا ہے اور شعر کے اندر ہی جواب بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھ لیں آپ، کہا جاپان کو جائیں، کہا جاپان کو جاؤ، کہا اونٹ پر بیٹھیں، کہا اونٹ پر بیٹھو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا۔ یعنی جس میں صرف سوال و جواب پوچھے جائیں، سوال کیا جائے اور جواب دیا جائے شعر میں، اس کو کہتے ہیں صنعت سوال و جواب۔ اس کے بعد ہے صنعت جمع، کلام میں جب کچھ چیزیں ایک حکم میں جمع ہو جائیں اور پھر ہر ایک کو خصوصیت کے ساتھ منسوب کرے تو اس کو جمع تقسیم کہتے ہیں۔ جیسے رنج راحت غم خوشی کچھ بھی نہیں، جز فریب آگہی کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس میں آپ نے دیکھا رنج راحت غم اور خوشی کو تقسیم کیا گیا اور سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا فریب آگہی۔ یعنی رنج راحت غم خوشی یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب فریب آگہی ہیں، یعنی فریب آگہی کہہ کے ان سبھی الفاظ کو جمع کر لیا گیا۔ اس کے بعد ہے صنعت تجنیس، اس کے معنی ہے ایک ہی جنس یا ایک ہی نوع کا ہونا۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تجنیس تام، جب شعر میں 2 ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کا تلفظ ایک ہو لیکن معنی مختلف ہو۔ جیسے سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ آپ یہاں دیکھیے پہلے میں لڑائی جس کو کہتے ہیں لڑنا، اور وہاں مطلب ایک لڑائی کا معنی الگ لیا جا رہا ہے اور دوسرے لڑائی کا معنی الگ لیا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجنیس تام، یعنی 2 لفظ ایک طرح کے ہوں اور دونوں کا معنی الگ الگ ہو۔ اب اس کی دوسری قسم دیکھ لیں، تجنیس محرف، کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جن کے حروف ایک طرح کے ہوں لیکن حرکات و سکنات میں فرق ہو۔ یعنی حرف تو ایک ہو، حروف تو ایک طرح سے ہوں لیکن اس میں زبر زیر میں فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ بھی نہ پوچھا کسی صیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا، یعنی کون رہا اور کون آزاد ہو گیا، ایک ہی طرح سے لکھا گیا لیکن پہلے میں رے پر زبر ہے دوسرے میں رے پر زیر ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجنیس معرف۔ اس کے بعد ہے تجنیس مضارع، جب 2 لفظوں کے بعض حروف مختلف ہوں اور ان میں ایک
حرف سے زیادہ قریب المخرج ہو، یعنی ان کو ادا کرنے میں حلق کا ایک ہی حصہ یا اس کے قریب کا حصہ کام میں لایا جائے، جیسے زندگی بھی ہم سے ہے بیزار سے، زندگی سے بھی ہے ہم بیزار سے۔ اس کے بعد صنعت مراعات النظیر، کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو، لیکن نسبت تضاد و تقابل کی نہ ہو۔ یعنی اس میں کہا جا رہا ہے کہ نسبت تو ہو، لیکن نسبت نہ تو اپوزٹ کا ہو، نہ اس سے کوئی مقابلہ کیا جا رہا ہو۔ جیسے کہاں ہے ساقی محفل، کہاں ہے جام و صبو، ہوئے ہیں عطر فشاں نغمہ بار ہے یارو۔ ساقی محفل اور جام و صبو دونوں میں نسبت تو ہے، لیکن یہ نسبت نہ تو تضاد کے روپ میں ہے اور نہ اس کا کوئی مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں صنعت مراعات النظیر، جس میں نہ تضاد ہو نہ مقابلہ ہو، لیکن ایک نسبت پائی جائے۔ اس کے بعد صنعت تلمیح، تلمیح سے مراد شعر یا کلام میں کسی مشہور قصے، واقع، کردار، شخصیت یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھ لیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز۔ محمود و ایاز یہ تاریخ ہے، محمود غزنوی سے، جن کا غلام تھا ایاز، اور دونوں کی داستان مشہور ہے، دونوں کے واقعات بہت مشہور ہیں۔ تو یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ نمرود جانتے ہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ۔ تو یہ شعر ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صنعت مبالغہ، کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو کہ اس وصف کا کوئی اور مرتبہ باقی نہیں رہا۔ یہ ایک قسم کی غلو ہے۔ غلو کہتے ہیں جس بات کا دعویٰ کیا گیا وہ عادت اور عقل دونوں کے لحاظ سے قرین قیاس ہو۔ غلو یعنی جھوٹ، یعنی ایک ایسا جھوٹ جس کو لوگ قبول نہیں کر سکیں، جیسے آنکھوں سے دریا بہہ جانا، اس کو لوگ قبول نہیں کریں گے۔ یہاں دیکھیں، اس کی مثال تو سامنے ہے آپ کے۔ آج پھر یاد آ گئے کچھ بیتے دن، آج پھر آنکھوں سے دریا بہہ گیا۔ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دریا بہہ گیا، یہی غلو ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، دریا نہیں بہتا ہے، لیکن دریا سے مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ رونا۔ تو اس کو سمجھ لیا، اس کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہوں، لیکن جب شعر ہو تو وہ ایک نئے معنی کے روپ میں ایک نیا معنی دے ہم کو، تو اسے ہی صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تجاہل عارفانہ، اس کے لغوی معنی ہے جان بوجھ کر انجان بننا۔ اصطلاح میں کسی چیز کو جاننے کے باوجود اس سے اپنی ناواقفیت ظاہر کرنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے، یعنی کسی چیز کو جان کر انجان بن جانا، یہی تجاہل عارفانہ ہے۔ جیسے بھری محفل میں اظہار محبت، یہ لغزش اور پھر میری نظر سے، دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھری محفل ہے اور میں نے اظہار محبت کر دی ہے، یہ میری نظر سے کیسے ہو گیا، مطلب مجھے خود ہی یقین نہیں ہے۔ دوسرے شعر میں کلیئر ہو جائے گا۔ صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے، یعنی کمر کی تعریف کی گئی ہے کہ ان کا جو محبوب ہے اس کی کمر اتنی مطلب ایسی ہے جو نظر ہی نہیں آتی، تو اسے ہی تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ کیا کمر واقعی نظر نہیں آئے گی؟ دیکھیے یہاں کہہ رہے ہیں نا، صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، یعنی سنتے ہیں کہ تیرے پاس کمر ہے لیکن مجھے دکھائی ہی نہیں دیتی، یہ جھوٹ ہے۔ چلیے اس کے بعد ہے صنعت تعلی۔ تعلی کہتے ہیں شاعر اپنے کسی شعر میں اپنی شاعری کی بڑائی کی طرف اشارہ کرے یا بیان کرے۔ بڑائی یعنی اچھائی کی طرف، خود کی تعریف کرے۔ جیسے ہم مزاج غزل سے ہیں خوب آشنا، ہم سے قائم ہے حسن غزل دوستو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غزل کا مزاج ہے، اس سے ہم اچھی طریقے سے آشنا ہیں، ہم جانتے ہیں غزل کے مزاج کو، اور یہ غزل کا حسن ہے وہ ہم سے ہی قائم ہے۔ تو اپنی شاعری کی یہ تعریف کر رہے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں صنعت تعلی۔
اس کے بعد آخری ہے یہ حسن تعلیل، کسی چیز کی خوبصورت وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل وجہ نہ ہو۔ اس صنعت میں شاعر یا مصنف ایسی چیز کو کسی چیز کی علت فرض کرتا ہے جو در حقیقت اس کی علت نہیں ہوتی۔ مثلا پھول کے کھلنے کی وجہ یہ بیان کرنا کہ وہ بلبل کے گنگنانے پر خوش ہو رہا ہے یا خوشی میں ہنس رہا ہے، وہ جو مسکرائے تو باغوں میں پھول کھلنے لگے، یا وہ جب روتا ہے تو آسمان سے بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ سب حسن تعلیل ہے۔ جیسے اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں، یعنی انتظار میں وہ انسان پتھر ہو گیا۔ یا پھر پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، تو اسے ہی حسن تعلیل کہتے ہیں۔ یہ رہی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں گے۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔